حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حیات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب فیصلہ وہ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حیات میں دو اشخاص کسی سفر میں آپس میں رفیق ہوئے، اور وہ دونوں مسافر جس سفر پر جا رہے تھے تو اس دوران دوپہر کی روٹی کھانے کا وقت آیا، تو دونوں مسافروں نے یہی مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنے اپنے تھیلے سے اپنا اپنا کھانا نکالیں اور اکٹھے ہو کر اس کھانے کو کھا لیں اور تناول کر لیں۔ تو دونوں نے یہی مشورہ کر کے اپنے اپنے تھیلے کھولے، تو ایک مسافر کے تھیلے میں 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے مسافر کے تھیلے میں 5 روٹیاں تھیں۔ تو جو ہی ان دونوں نے روٹی کھانے کے لیے ابتدا کرنی تھی تو اس دوران ایک راہ گزرتا ہوا مسافر انہیں نظر آیا، اور دونوں نے مشورے کے ساتھ اس مسافر کو کھانے میں شرکت کی دعوت دی۔ وہ مسافر آ کر ان دونوں مسافروں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا، اور جو ہی ان تینوں نے وہ روٹی کھا لی تو جس وقت اس ایک مسافر نے اجازت چاہی تو ان دونوں مسافروں کو اس مسافر نے 8 درہم دیے اور کہا کہ یہ 8 درہم وہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ہیں، آپ لوگوں نے میرا اکرام کیا ہے، بس یہ 8 درہم آپ لوگ لے لیں اور آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو جو ہی وہ مسافر رخصت ہوا، مگر ان دونوں مسافروں کے مابین اس 8 روپے پر کوئی تصفیہ نہیں ہوا، اور اس 8 درہم کے اوپر ان دونوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہوا اور تنازع پیدا ہوا۔ وہ اس طرح کہ 5 روٹیوں والا کہہ رہا تھا کہ ان 8 روپے میں 5 روپے میرے بنتے ہیں کیونکہ 5 روٹیاں میرے تھی، اور اس طرف 3 روٹیوں والا کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس طرح نہیں چلے گا، بلکہ 8 درہم جو ہیں وہ نصف نصف تقسیم کیے جائیں گے، 4 درہم آپ کے ہوں گے اور 4 درہم میرے ہوں گے، کیونکہ اگر میرے 3 روٹیاں تھیں مگر 3 کا جو عدد ہے وہ 5 کے قریب ہے، تو 5 اور 3 میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے، بس 4 درہم آپ کے ہو گئے اور 4 درہم میرے ہو گئے۔ تاہم ان دونوں کا تصفیہ اور ان دونوں کا صلح ان باتوں پر نہیں ہوا، اور انہوں نے یہی طے کیا کہ بس ہمارے اس تنازع کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی طے کریں گے، اور ہمارے اس تنازع کا فیصلہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی کریں گے۔ تو جو ہی دونوں مسافر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں مسافروں نے اپنا مدعا بتایا، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مسافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جاؤ خود آپس میں صلح کر لو، پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ تاہم وہ دونوں مسافر اس اصرار پر تھے کہ بس آپ ہی ہمارے مابین فیصلہ کریں اور عدل کریں، ہمیں آپ کا فیصلہ اور آپ کا عدل وہ من و ان قابل قبول ہوگا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فیصلہ صادر فرمایا کہ کل 8 درہم جو تھے ان میں سے 7 درہم اس 5 روٹیوں والے مسافر کو دیے، اور 1 درہم جو تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس 3 روٹیوں والے مسافر کو دیے۔ تو اس کے بعد ان مسافروں کو بہت تعجب لائق ہوا، کیونکہ 5 روٹیوں والا جو تھا وہ 3 درہم دینے پر رضامند تھا، اور وہ 3 درہم والا جو تھا وہ حیران ہو گیا کہ مجھے 3 درہم تو اس طرف سے مل رہے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر اب مجھے صرف 1 درہم مل رہا ہے۔ تو ان دونوں مسافروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کہ حضرت اس فیصلے کی کچھ نہ کچھ وضاحت ہمیں بتا دیں، کیونکہ ہم راہ چلتے ہوئے مسافر ہیں، ہم نے آپ کی انصاف پر مبنی فیصلے وہ اپنے علاقے میں سنے تھے، اب ہمیں یہ تشویش لائق ہو گئی ہے کہ یہ کس طرح عجیب و غریب فیصلہ آپ نے صادر فرمایا ہے،
بس آپ اپنے فیصلے کی وضاحت ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے اور آپ کے انصاف پر مبنی فیصلہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ کس طرح انصاف پر مبنی تھا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فیصلے کی وضاحت کچھ اس طرح دی کہ دیکھیں، آپ دونوں کے پاس کل 8 روٹیاں تھیں۔ 5 روٹیاں ایک مسافر کے پاس تھی اور 3 روٹیاں جو تھی وہ ایک مسافر کے پاس تھی۔ تو 5 اور 3 روٹیوں کو جب ملایا جائے تو کل 8 روٹیاں بن جاتی ہیں۔ تو اس پر مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں، ان 8 روٹیوں کو آپ 3 مسافروں نے بحصہ برابر مشترکہ طور کے اوپر کھایا تھا۔ اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ ایک مسافر نے زیادہ کھایا اور اس مسافر نے کم کھایا، کیونکہ اس نسبت کوئی تنازعہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ تینوں نے وہ برابر روٹی کھائی ہے۔ تو دونوں مسافروں نے ہاں میں ہاں ملایا کہ بالکل حضرت، ہم جو 3 مسافر تھے اکٹھا ہو کر ہم نے روٹی کھانا شروع کیا، اور جس وقت روٹی ختم ہوئی ہم نے اپنا روٹی کھانا بند کر دیا۔ تو اس میں یہ کہنا یہ اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص نے زیادہ کھائی اور اس نے کم کھائی، بلکہ یہ واقعی حقیقت ہے کہ ہم تینوں مسافروں نے بحصہ برابر جو تھے وہ روٹیاں کھائی تھی۔ تو اس پر مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ جس مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھی، اس 5 روٹیوں کے ہر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں گے۔ تو 5 روٹیوں کے اگر 3 ٹکڑے وہ ہر ایک روٹی کے کیے جائے تو 5 3 15 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس مسافر نے کہا کہ بالکل حضرت، کہ اگر میرے پاس 5 روٹیاں ہیں اور ہر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 5 ضرب 3 جو ہیں وہ 15 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب اس دوسرے مسافر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے پاس کل 3 روٹیاں تھیں اور ہر ایک روٹی کو اگر 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 3 3 9 ٹکڑے روٹیاں آپ کے پاس ہو جائیں گی۔ تو اس دوسرے مسافر نے بھی ہاں میں ہاں ملایا کہ بالکل حضرت، اگر 3 روٹیاں میرے پاس تھی اور ہر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائے تو وہ 9 ٹکڑے بن جائیں گے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ 3 لوگ تھے اور 9 اور 15 ٹکڑے جو تھے وہ اگر اکٹھے کیے جائیں اور ان کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 24 ٹکڑے بنتے ہیں، کیونکہ 5 روٹیوں والے کے پاس 15 ٹکڑے آ گئے اور 3 روٹیوں والے کے پاس 9 ٹکڑے آ جائے۔ اب اگر اس 9 اور 15 کو جمع کیا جائے تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ دونوں مسافروں نے کہا کہ بالکل 24 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسب سابق اپنا بیان کردہ ان کو مدعا کہ دیکھیں، ہر ایک مسافر نے برابر روٹیاں کھائی ہیں اور برابر ٹکڑے کھائے ہیں، تو کل 24 ٹکڑے ہوئے، اور ہر ایک مسافر نے اور ہر ایک شخص نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں، تو 8 ضرب 3 کتنے ہوئے؟ تو ان دونوں مسافروں نے کہا کہ 8 کو جب 3 سے ضرب دیں گے تو 24 ٹکڑے ہوں گے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں، جس کی 3 روٹیاں تھی اور اس 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے تھے، اس نے 8 ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 ٹکڑے اس شخص نے خود کھائے اور ایک جو 9واں ٹکڑا تھا وہ اس کا حصہ جو تھا وہ اس مسافر نے کھا لیا۔ اس کے بعد اس 15 ٹکڑوں والے کو کہا کہ آپ کے 15 ٹکڑے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود 8 ٹکڑے کھا لیے اور 60 ٹکڑے جو تھے آپ کے وہ اس مسافر شخص نے کھا لیے۔ مطلب 60 ٹکڑے آپ کے اس نے کھائے اور ایک ٹکڑا اس مسافر کا اس نے کھایا، تو اس نے بھی 8 ٹکڑے کھا لیے۔ تو جب اس نے 8 درہم دیے آپ دونوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسافر کا جس کے پاس 3 روٹیاں تھی اور جس کے پاس 9 ٹکڑے تھے، اس کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 تو وہ خود کھا گیا اور ایک ٹکڑا وہ مسافر کھا گیا، تو لہٰذا اس کو 1 درہم ہی ملے گا۔ اور جس کے پاس 15 ٹکڑے تھے، مطلب 5 روٹیاں تھی اور 15 ٹکڑے تھے، اس 15 ٹکڑوں میں
8 टुकड़े तो इसने खुद खा लिए रोटी के, और 7 जो बाकी बचे थे वो उस मुसाफिर ने खा लिए थे। तो लिहाजा ये 7 दिरहम जो हैं ये उस 5 रोटियों वाले और 15 टुकड़ों वाले को मिलेंगे। तो इस पर दोनों मुसाफिर जो थे वो बहुत ताज्जुब में हुए, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़हानत और फतानत से बहुत मुतमईन हुए, और खुशी खुशी वो दोनों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इजाज़त लेते हुए रुखसत हुए। और यही वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जाकर अपने इलाके में भी बयान करते थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंसाफ पर मबनी फ़ैसले, उनकी बातें हम सुनते थे, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से और अपने तनाज़े के ऊपर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़हानत और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अदल पर मबनी फ़ैसले वो खुद देख लिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो दो फरीकैन के माबैन किस तरह इंसाफ पर मबनी फ़ैसले सादिर